الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہر قسم کی بڑائی خوبی رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہمارا جو سیکنڈ لیول کی کتاب ہے اس کا آج دوسرا درس ہے۔ اس درس میں ہم ارکان اسلام سے متعلق گفتگو سنیں گے۔ ارکان اسلام کی وضاحت چل رہی ہے اور ارکان اسلام کے تعلق سے ہم نے 3 رکنوں کو واضح کیا، 3 ارکان کو ہم نے اس سے پہلے واضح کیا۔ پہلا رکن اللہ پر ایمان، اس درس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کا درس بیان کرتے ہیں۔ 3 ارکان کے بارے میں ہم نے گفتگو جانی۔ پہلا رکن اللہ پر ایمان، دوسرا رکن فرشتوں پر، ملائکہ پر ایمان، اور تیسرا رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہ 3 ارکان ہم نے پڑھے۔ بیسک طور پہ ان تینوں کے بارے میں موٹی بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پر ایمان کن حیثیت سے؟ اللہ پر ایمان ربوبیت کی حیثیت سے، رب ہونے کی حیثیت سے، اللہ پر ایمان الوہیت کے اعتبار سے، اور اللہ پر ایمان اسماء و صفات کے اعتبار سے۔ یہ اللہ پر ایمان کا مفہوم ہے۔ اور ملائکہ پر ایمان 2 چیزوں کے اعتبار سے، موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں، 2 چیزوں کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، ملائکہ ہے، مستقل مخلوق ہے، اور اس مخلوق کے وجود پر ہم ایمان لائیں گے۔ تمام ملائکہ پر ہمیں ایمان لانا ہے، اجمالی طور پر تمام ملائکہ پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور تفصیلی طور پر جن ملائکہ کے نام آئے ہیں بائی نیم ان پر ایمان لائیں گے۔ جن ملائکہ کے بارے میں اعمال کا ذکر آیا ہے، اوصاف کا ذکر آیا ہے، ان کے افعال کا ذکر آیا ہے، تو ہم افعال کے اعتبار سے ایمان لائیں گے۔ تو 2 اعتبار سے ملائکہ پر ایمان لائیں گے، ایک من جملہ تمام ملائکہ پر، ایک تفصیلی کیسے؟ جن کے نام آئے ہیں ان کے نام کے اعتبار سے، جن کے اعمال آئے ہیں ان کے اعمال کے اعتبار سے ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ ملائکہ پر ایمان۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان تمام کتابوں پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ کیسے؟ موٹی باتیں 2 حیثیت سے۔ ایک من جملہ طور پر اللہ نے جتنی، ہم ایسے ایمان لائیں گے اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں، آسمان سے نازل فرمائی ہیں، ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اجمالی ایمان ہوا، اجمالی تمام کتابوں کو شامل ہو گیا۔ ایک ہے تفصیلی ایمان، کہ اللہ نے جن کتابوں کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے ان کتاب پر تفصیلی اعتبار سے، نام کے اعتبار سے ایمان لائیں گے۔ یہ تفصیلی ایمان ہو گیا۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ قرآن میں 5 کتابوں کا تذکرہ آیا ہے، 5 کتابوں کا تذکرہ آیا۔ ان میں ایک صحف ابراہیم ہے، ایک تورات ہے، ایک انجیل ہے، ایک زبور ہے، اور ایک قرآن ہے۔ 5 کتابوں کا آیا، تو جن کے نام آئے ہیں ان پر تفصیلی اعتبار سے، نام کے اعتبار سے کتابوں پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ 3 ارکان ایمان کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا۔ آج کا جو درس ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان، اس تعلق سے جانیں گے۔ پہلے رسول ہم سمجھ لیتے ہیں۔ رسول، نبی کافی مشہور لفظ ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے، لفظی معنی، پیغمبر یا پیغامبر، قاصد، ایلچی، کوئی چیز لے کر کسی دوسرے کے پاس جانے والا، قاصد، ایلچی جسے کہتے ہیں، یہ رسول کا لفظی معنی۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا لفظ ہے نبی۔ نبی کا مطلب خبر دینے والا، نبا عربی میں بولتے ہیں خبر کو، اسی سے نبی ہے، خبر دینے والا۔ تو بیسک اعتبار سے نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کا پیغام جو امت تک پہنچائے اسے نبی بھی کہتے ہیں، اسے رسول بھی کہتے ہیں، نبی اور رسول۔ لیکن بعض حیثیت سے نبی اور رسول میں بنیادی فرق کیا جاتا ہے، تھوڑا سا فرق کیا جاتا ہے۔ ویسے عام لوگوں میں ایک بات مشہور ہے کہ جس کو کتاب دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ایک نئی شریعت دے کر بھیجا ہے، اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں دیا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک عام ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نبی اور رسول میں ایک فرق کیا ہے
کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے کافروں کی طرف بھیجا ہے، ایسی قوم کی طرف جو کافر ہو اور جھٹلانے والی قوم ہو، اسے رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی ایسے لوگوں کے پاس جانے والے کو کہتے ہیں جن کے پاس پہلے سے شریعت ہوتی ہے، وہ نبی جا کر اسی شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، اسی شریعت کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں، تو وہ نبی ہوتے ہیں۔ اس طرح کا فرق کیا، ورنہ نبی اور رسول عام طور سے ایک ہی معنی میں ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دونوں لفظ کا انتخاب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی نبی اور رسول کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی نبی اور رسول کا ذکر فرمایا ہے، اور ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تعلق سے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو نبی کا بھی لفظ ملتا ہے اور رسول کا بھی لفظ ملتا ہے۔ تو اصلاً جو ہے نبی اور رسول دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن معمولی فرق بیان کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آتی ہے، سلسلہ صحیحہ کے اندر ایک حدیث ہے، 2668 نمبر کی حدیث ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، نبی مکلم، یعنی وہ نبی ہیں جن سے بات کی گئی، اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، وہ نبی ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں۔ اور ایک حدیث آتی ہے بخاری کے اندر ہے، وہ ہے 4476 نمبر کی، جو حدیث شفاعت ہے، شفاعت سے متعلق حدیث ہے۔ یعنی جب محشر میں ہوں گے سارے لوگ اور حساب و کتاب کے لیے پریشان ہوں گے، تاخیر ہو رہی ہوگی، سب لوگ چاہیں گے جلدی سے حساب و کتاب ہو جائے، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے۔ اسی حدیث میں تذکرہ ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور شفاعت کے لیے کوشش کریں گے، شفاعت کرنے کے لیے کہیں گے، تو اور لوگ کہیں گے کہ آپ تو پہلے رسول ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو ذکر آیا ہے، جو اصل اجتہاد ہے وہ کہ آپ پہلے رسول ہیں، تو ہمیں رسول اور نبی کا تھوڑا سا فرق بھی معلوم ہوتا ہے حدیثوں کی روشنی میں، ورنہ نبی اور رسول دراصل ایک ہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر نبی اور رسول کی تعداد بھی جان لیتے ہیں۔ نبی اور رسول، لوگوں میں مشہور ہے کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000، یہ مشہور ہے۔ تو اس سلسلے میں کئی ساری روایات آتی ہیں، ان تمام روایتوں کے اندر ضعف ہے۔ 1,24,000 انبیاء سے متعلق 1,24,000 انبیاء آئے، اور رسولوں کی تعداد میں 2 قسم کی اور بھی متعدد قسم کی روایات ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ بعض میں ہے رسول 313 رسول آئے، بعض میں ہے 315 رسول آئے۔ تو ان میں سے اکثر احادیث یا کہہ لیں کہ جو ہے جمی روایات ضعیف ہیں، تعداد کے اعتبار سے، کتنے رسول آئے، کتنے انبیاء آئے، تعداد کے اعتبار سے وہ احادیث ضعیف ہیں، اور اللہ رب العالمین کو صحیح تعداد معلوم ہے۔ لیکن ابھی سلسلہ صحیحہ کی جو حدیث میں نے آپ سے بیان کی ہے 2668 نمبر کی، اس حدیث میں رسول کی تعداد بیان کی گئی ہے 315۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں یعنی صحیح حدیث میں درج فرمایا ہے، اس میں رسولوں کی تعداد 315 بیان کی گئی ہے۔ تو یہ رسول سے متعلق معلومات تھی۔ اب آتے ہیں یہ جو درس ہمارا رسولوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، موٹی موٹی باتیں جب ہم اختصار کے ساتھ رسولوں پر ایمان کو ہم خلاصے کے طور پر اور موٹے نکات کے طور پر بیان کریں گے تو 4 پوائنٹ میں ہم بیان کریں گے، رسولوں پر ایمان کو 4 پوائنٹ میں بیان کریں گے۔ ایک معاملہ ہے اجمالی ایمان کا، ایک معاملہ وہی تفصیلی جو آپ پہلے سن چکے ہیں، اجمالی، دوسرا تفصیلی۔ یعنی رسولوں پر ایمان لائیں گے اجمالی طور پر، اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا، جتنے نبیوں کو بھیجا ہے، تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر اجمالی طور سے ہم ایمان لائیں گے۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کے نام بتائے ہیں، جن رسولوں کے نام بتائے ہیں، ان پر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ بائی نیم، یہ تفصیلی ایمان ہے۔ ان انبیاء پر نام کے ذریعہ ایمان لائیں گے۔ اور ہمیں قرآن کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے 25 پیغمبروں کا تذکرہ فرمایا ہے، تو جب جن پیغمبروں کا تذکرہ آ گیا ان پر ہم کیسے ایمان لائیں گے؟
تفصیلی طور پر موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، ہم ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان لاتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تفصیلی ایمان۔ اور جن کے نام نہیں معلوم ہے تو ہم ان پر اجمالاً ایمان لائیں گے۔ بہت سے لوگ جیسے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں رام کو نبی کہتے ہیں، رام بھی نبی ہیں، تو ہم مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے، اس کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، اور دلیل قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر رام کو نبی نہیں کہا گیا ہے تو ہم نبی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے لوگ اپنے آپ کو سیکولر کہنے کے لیے اور اچھا مسلمان ثابت کرنے کے لیے ہندوؤں کی نظر میں رام کو بھی جو ہے بھگوان بھی بہت سے مسلمان کہنے لگتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان رام نبی بھی کہنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ شرعی طور پر جس نبی کا نام آیا ہے، نام کے ساتھ انہی پر ایمان لائیں گے، اور جن کے نام کی دلیل نہیں ملتی ہے، اجمالی طور پر ایمان لائیں گے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بھیجے ہیں ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ 2 پوائنٹ ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ انبیاء کے بارے میں جو خبریں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، دھیان سنو، انبیاء کے بارے میں جو خبریں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور وہ ثابت ہیں، صحیح دلائل سے ثابت ہیں، تو ہم ان خبروں پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ہمیں ملے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ملے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی خبر ملے، اور وہ ثابت ہو، قرآن اور حدیث سے صحیح دلائل سے ثابت ہوں، تو ہمیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ٹھیک، اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ آپ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیز پڑھتے ہیں، یہودیوں کی کتابوں سے وہ چیزیں آتی ہیں، اسرائیلی چیزیں، اور کیا کہتے ہیں ان کے بائبل کی چیزیں اردو میں کوٹ کر کے آتی ہیں، ہندی میں آتی ہیں، مسلمان سمجھتے رہے یہ تو اردو میں لکھا ہوا، یہ مسلمان والی بات ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے۔ تو یہاں ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جو اسرائیلی روایات، بائبل کی روایات ہیں، یہودیوں کی اور نصرانیوں کی حدیثیں اور روایات ہیں، ان کے تعلق سے 3 موقف ہے، 3 نظریات، یعنی 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اسرائیلی اور یہودی اور نصرانیوں سے متعلق جو چیزیں انبیاء کے بارے میں یا ان کی طرف منسوب ہو کر ہم تک آ رہی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتی ہیں، ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیلی حدیث یا اسرائیلی روایات کے تعلق سے جو ہمارے یہاں ثبوت ملتا ہے، ہمارے یہاں اس کی دلیل ملتی ہے صحیح ہونے کی، تو ہم اس کو صحیح مانیں گے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بات ثابت ہے قرآن و حدیث سے، وہ بات اسرائیلی روایات کے اندر بھی ہے، تو ہم اس کو صحیح مانیں گے، کیونکہ دراصل ہمارے پاس وہ بات آلریڈی موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی بات ہمارے پاس جھوٹ ہے، باطل ہے، غلط ہے، وہ اسرائیلی روایات میں مذکور ہو، اس کے ہاں صحیح بات کے طور پہ ہو، لیکن ہمارے یہاں وہ باطل ہو، تو ہم باطل مانیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تیسری قسم اس میں یہ ہے اسرائیلی روایات کے تعلق سے کہ اسرائیلی روایات جن کے بارے میں پتہ نہیں ہے جھوٹ ہے یا صحیح ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب ہو، اسماعیل علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب ہو، کیونکہ اسرائیلی لوگ یہود و نصارہ بھی بہت سارے پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی پیغمبر کے تعلق سے بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، تو جن کے بارے میں نہ سچ ہونے کا ثبوت ہمارے یہاں ہو، نہ جھوٹ ہونے کا ثبوت ہمارے یہاں ہو، وہاں ہم خاموشی اختیار کریں گے، وہاں چپ رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 قسم کے یہ نظریات ہیں۔ تو بہرکیف جو چیز انبیاء کے تعلق سے ہمارے پاس دلائل کی روشنی میں ثابت ہمیں معلوم ہو، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اب رسولوں پر ایمان کے تعلق سے چوتھا پوائنٹ کیا ہے کہ ہماری طرف جو رسول بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف، امت محمدیہ کی طرف، اس امت کی طرف جو رسول بھیجے گئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر ایمان لائیں گے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں، ہم ان کے امت میں سے ہیں، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے، جو رسالت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تابعداری کریں گے، اس پر عمل کریں گے۔ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ تو انبیاء پر، رسولوں پر ایمان لانے کے تعلق سے یہ جو خلاصہ کلام ہے اس درس کا، یہ 4 پوائنٹ میں ہے۔ اب تھوڑی سی اس میں تفصیل ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام امت کی طرف نبی اور رسول بھیجا، جتنی بھی امتیں آئیں تمام امت کی طرف اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اس لیے بھیجا تاکہ وہ انبیاء اور رسول اپنے خالق کے بارے میں بتائے، اپنے خالق کی عبادت کی طرف بلائے
اور جو خالق کا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اس دین کی طرف بلائے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں کیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ یہاں رسول کا لفظ ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول بھی وہی ہیں اور نبی بھی وہی ہیں، کیونکہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیجا ہے، تو امت میں یعنی تمام امت میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا، اس کا مطلب وہ نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں نے تمام امت میں رسول بھیجا۔ رسول کس کام کے لیے؟ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ بنیادی طور پر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے۔ ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں ہے۔ ہم جو ہے قصے کہانیاں کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ قصے کہانیاں، کرامات اور جھوٹے خواب، جھوٹی چیزیں گڑ گڑ کے کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہ دین ہے۔ اس دین کی طرف اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ تمام انبیاء نے اس بات کی دعوت دی ہے ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ اس لیے اگر سچے مسلمان، سچے داعی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ یہ داعی برحق ہے، حق پر ہے، توحید کی دعوت، اللہ کے دین کی طرف، سچے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو آپ ان کی باتوں سے پکڑ سکتے ہیں کہ وہ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں۔ ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، یہی دین ہے۔ اس سے بڑی دین اسلام میں کوئی بات ہی نہیں۔ اسی کے لیے ہم پیدا کیے گئے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس عبادت کی طرف نہ بلا کر کے یہ بابا ایسے تھے، وہ پیر ایسے تھے، اس نے ایسا کر دکھایا، اس نے ایسا کر دکھایا، وہ ایسے تھے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین ہے اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف بلانا۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کرو۔ ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا ہے، ایک اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ آج کل طاغوت کی بات بہت مشہور ہے، انٹرنیٹ پہ اس پر کافی بحثیں ہو رہی ہیں۔ طاغوت کا انکار ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا انکار ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ طاغوت، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، یہیں پر آپ طاغوت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق اگر ہے وہ اللہ ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہاں اللہ کی بندگی کو خاص کرتے ہیں، اس سے پہلے طواغیت کا، یعنی جتنے بھی طاغوت ہیں ان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، طاغوت کا انکار کرنا۔ جن کی بندگی لوگ آج دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وہ طاغوت ہیں، چاہے بت ہو، پتھر ہو، مورتی ہو، درخت ہو، آدمی ہو، کیا کہتے ہیں وہ عدالت ہو، محکمہ ہو، یا کوئی قانون ہو، انسانی قانون ہو، اللہ کے نظام، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے، اللہ کی بندگی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کی تعریف کرتے ہیں، الطاغوت هو كل ما يعبد من دون اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ ہمیں اس کا انکار کرنا، اور ہمارے ایمان میں یہ داخل ہے، ایمان کا حصہ ہے طاغوت کا انکار کرنا۔ معبودان باطلہ کو غلط ٹھہرانا، جھوٹے معبودوں کا انکار کرنا، یہ ہے طاغوت، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کی ہے، ہر وہ شخص جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہو اور وہ اپنی اس عبادت پر راضی اور خوش ہو، خواہ وہ معبود بن کر ہو یا پیشوا بن کر ہو یا اللہ اور اس کے رسول سے یا بے نیاز ہو کر واجب اطاعت بن کر ہو، وہ طاغوت ہے۔ طاغوت ادارہ بھی ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی پیشوا ہو سکتا ہے، طاغوت کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ جس کو بھی اللہ کی عبادت کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اور جس کی عبادت کی جا رہی وہ اس پر راضی اور خوش ہے، وہ طاغوت میں داخل ہے۔ تو تمام نبیوں کی طرف، تمام امت کی طرف، تمام قوموں کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے۔ ان تمام رسولوں نے کس بات کی دعوت دی؟ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار کرو۔ انبیاء
جتنے بھی آئے دنیا میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے یہ دو بڑی خصوصیت، اہم خصوصیت، بشارت دینا اور ڈرانا۔ بشارت دینا، دین کی بھلی باتیں بتا کر اس پر ثواب بتانا، اس پر اجر و ثواب اور فضیلت کو بیان کرنا، اور اللہ کے دین کو چھوڑنے پر، نافرمانی اور عصیان کرنے پر اللہ کی پکڑ کا بیان کرنا، اللہ کے عذاب کا ذکر کرنا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے بشیر اور نذیر بن کر آئے، اور یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انبیاء کو اس شکل میں ہمیں بھیجا، ورنہ غیب کی خبریں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ورنہ ہمیں حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ ہمیں اصلیت کا علم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے تمام قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ اس کو عقلی اعتبار سے اگر پرکھتے ہیں، دلائل سے قطع نظر عقلی اعتبار سے دیکھتے ہیں، تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں رسول آنا چاہیے۔ جیسے اس دنیا کا کریٹر، خالق، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ نے پیدا کیا اس دنیا کو، اور پورا انتظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو اس کو بتانے کے لیے ایک رسول چاہیے کہ اس کا خالق اللہ ہے۔ نشانیوں سے پہچان لیے جاتے ہیں، اللہ کو ہم پہچان رہے ہیں، کوئی خالق ہے، لیکن اس خالق کا انٹروڈکشن اور تعارف رسول کی زبانی ہونا چاہیے۔ وہ خالق کیسا ہے، وہ خالق، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس خالق کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے رسول کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عقلی اعتبار سے بھی دنیا میں رسول کا آنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسان کو بندگی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی اس بات کا، یعنی بندگی بھی، رب کی بندگی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا میں رسول آئے، رسول بتائے کہ ایک خالق ہے، اس کی بندگی کرنا ہے۔ بندگی کا یہ طریقہ ہے، عقل بھی کہتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں جب ہم عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرتے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ اور جب ہم آخرت میں جاتے ہیں حساب و کتاب کے دن، مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہیں بھیجتا، رسول نہیں بھیجتا، اور انسان کی پکڑ کرتا، تم نے اچھا کام نہیں کیا، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کسی نے اچھا کام کیا، چلو تم نے اچھا کام کیا، جنت میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر رسول نہیں بھیجا جاتا تو آدمی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم کو تو بتایا نہیں گیا رب کی بندگی کرنی تھی، ہم کو تو بتایا نہیں گیا کہ اسلام پر چلنا تھا، ہم کو بتایا نہیں گیا یہ بھی کام ہمیں کرنا تھا۔ رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی۔ اللہ کا جو آرڈر اور جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ اب اگر کوئی انکار کرے تو انکار نہیں چلے گا، ماننا ہی پڑے گا۔ ہم کو بتا دیا گیا کہ رب، اللہ رب العالمین اکیلا رب ہے، خالص اسی کی بندگی کرنی ہے، یہ دین ہے، یہ صراط مستقیم پر اس پر چلنا ہے۔ جو اس کے حساب سے بندگی کرے گا، اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اسے جو ہے اچھا بدلہ ملے گا، اور جس پر عمل نہیں کرے گا اسے اچھا بدلہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، وہ سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا، نذیر بنایا، اور انبیاء کے اندر اچھے اوصاف تھے، اخلاق، امانت، مروت، انسانیت، غم خواری، خدمت خلق، جتنے اچھے اوصاف ہوتے ہیں انسانیت نوازی کے، تمام اوصاف تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معجزہ بھی دیا۔ معجزہ دینے کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ قوم کے لوگ معجزہ کے ذریعے پہچان سکیں کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت بخشی ہے اور انہیں اپنا نائب بنایا ہے، اپنے پیغام رسانی کے لیے انہیں رسول اور نبی منتخب کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین تمام انبیاء کو، ایک نبی کو نہیں، تمام انبیاء اور تمام رسولوں کو اللہ رب العالمین نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے، ان تمام انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو بڑی فضیلت دی ہے۔ انبیاء بہترے آئے بے شمار، جن کی تعداد کا علم، صحیح علم اللہ رب العالمین کو، ان میں 5 انبیاء جن کو کیا کہا جاتا ہے، اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اولو العزم پیغمبر ماشاءاللہ بڑے چوٹی کے ایمان والے پیغمبر ہیں، اور ان کا درجہ انبیاء میں، ان 5 کا درجہ انبیاء میں سب سے بڑا ہے۔ ان 5 میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔
اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، تمام نبیوں سے۔ یہ عہد کیسا ہے؟ قرآن میں مفسروں نے مختلف قسم کی باتیں لکھی۔ ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے، ایک دوسرے نبی کی۔ اور بعض مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا دین قائم کرنے کے لیے اور تفرقہ نہیں پھیلانے کے لیے۔ ان کو حکم دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ آپ کو دین قائم کرنا ہے، تفرقہ نہیں پھیلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے عہد کن کن نبیوں سے لیا؟ تمام انبیاء کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر بعض نبیوں کا اللہ نے نام لیا ہے، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سے، اے پیغمبر محمد، آپ سے ہم نے عہد لیا، نوح سے عہد لیا، ابراہیم سے عہد لیا، موسیٰ سے عہد لیا، عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبر، 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں پہلے نمبر پہ نوح ہے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم ہے، تیسرے نمبر پر موسیٰ ہے، اور چوتھے نمبر پہ عیسیٰ۔ یعنی آمد کے اعتبار سے یہ سیریل بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سیریل کو ٹھیک سے ذکر کیا، لیکن نبی کا تذکرہ پہلے کر دیا۔ نبی کا تذکرہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ سب سے آخر میں۔ آپ آخر میں آئے تو آخر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ پہلے ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ایک اشارہ ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں پر فضیلت ہے، یعنی آپ تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اولو العزم پیغمبروں میں بھی آپ کا درجہ سب سے بڑا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام انبیاء انسانوں میں سے تھے، بشر تھے، اور ان سب کے اندر بشری اوصاف تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو فرشتوں میں سے رسول بنا کر نہیں بھیجا، وہ سارے کے سارے انسان تھے، بشری اوصاف تھے۔ لیکن لوگوں نے انبیاء کے بارے میں غلو کیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے ماننے والوں نے غلو کیا، الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تخلیق ہے بغیر باپ کے، ماں سے پیدا ہوئے، تو ان لوگوں نے اس کو دلیل بنایا کہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جب باپ نہیں ہے تو باپ کون؟ اپنے دماغ سے سوچا باپ نہیں ہے تو باپ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی تردید کی۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا کہ بڑی اچھی مثال دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن فیکون، آدم کو کہا ہو جا، اور آدم علیہ السلام ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا ہو جا، ہو گئے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور یہ بات ان کی کتابوں میں بھی ہے اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو افضلیت ہونی چاہیے تو آدم علیہ السلام کی زیادہ افضلیت ہونی چاہیے۔ اور پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ بھی جو ہے ماں باپ سے نہیں پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، تو ان کے بھی ماں باپ نہیں ہیں، اور آدم علیہ السلام کے بھی ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جیسے چاہے ویسا پیدا کرتا ہے، اس لیے اس میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ باپ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے والد ہیں اور اللہ کا بیٹا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو ہے۔ تو انبیاء کے تعلق سے یہ جو ہے چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اب آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، 4 چیزوں پر، رسولوں پر ایمان میں 4 چیزیں داخل ہیں۔ چوتھی چیز ہم نے کیا ذکر کی کہ ہمارے طرف جو رسول بھیجے گئے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں، یعنی ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، اور ان کی طرف جو وحی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسالت بھیجی ہے اس رسالت کو ہمیں ماننا ہے اور اس کے حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ایک جھلک دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تردید کر رہا ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اپنی بہو سے شادی کر لے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کے بعد آپ نے انہیں لے پالک بنایا، متبنہ، اور زمانے جاہلیت میں متبنہ کو اپنی اولاد سمجھا جاتا تھا، نجی اولاد نسبت بھی کی جاتی تھی۔ جب آپ نے لے پالک بنایا تو لوگ کہنے بھی لگے زید بن محمد، زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا ادعوہم لآبائہم، لے پالک کو ان کے باپوں کی طرف منسوب کرو، دوسروں کی طرف نہیں منسوب کرو، پالنے والے کی طرف، گود لینے والے کی طرف نہ منسوب کرو۔ کہاں کرو؟ جو ان کے اصل ریل باپ ہیں ان کی طرف منسوب کرو۔ لہذا آج کے زمانے میں بھی لوگ غلطی کر دیں، کسی کا بچہ گود لے لیا اور اپنا نام دے دیتے ہیں، اپنی طرف منسوب کر دیں، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ نسب کوئی معمولی چیز نہیں کہ اپنا نسب آپ دے دیں، جو اصل باپ ہے اسی باپ کی طرف اولاد کو منسوب کیا جائے گا۔ تو یہاں تردید ہو رہی ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی مرد کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جو ہے باپ نہیں ہے، تو باپ نہیں ہے تو اس کا مطلب بیٹا کوئی مردوں میں سے کوئی بیٹا نہیں۔ جو بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم ہیں، قاسم ہیں اور عبداللہ ہیں، یہ بچپن میں وفات پا گئے، یہ مرد نہیں بنے، بڑے نہیں ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے اعتبار سے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو ہاشم کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ملتا ہے وہ کہاں تک جا کے ملتا ہے؟ اللہ کے نبی اسماعیل بن ابراہیم، اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا نسب جا ملتا ہے۔ یہ جو عرب کی آبادی چلی ہے، کن سے چلی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہاں آبادی نہیں تھی نا، پہاڑ میں مکہ جب بھیجا غیر آباد جگہ تھی، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ اور اپنے ایک بیٹے اسماعیل کو کہاں چھوڑا؟ مکے میں چھوڑا، اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ نسل چلی، وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ آپ کا جو نسب ہے عدنان تک، آپ کا نسب جو ہے متفق علیہ ہے، علماء کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جو آپ سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کڑی میں 22 پیڑھیاں آتی ہیں، 22 پیڑھیاں کیسے ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ 22 پیڑھیاں بنتی ہیں۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ متفق علیہ، معد بن عدنان تک۔ پھر اس کے بعد اختلاف ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب اور شجرہ نسب جو متفق علیہ ہے عدنان تک، یہ سلسلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ عام الفیل کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا، ابرہہ نے ہاتھی کے ذریعے جو ہے کعبہ کو ڈھانے کی جو پلاننگ کی تھی، اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عیسوی کے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے 571 عیسوی، یعنی 571 عیسوی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 571 سال بعد، 571 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ بن عبد المطلب، اور آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو یتیم پیدا ہوئے، والد کی وفات ہو چکی تھی، آپ کی صرف ماں تھی، اور آپ جب پیدا ہوئے اور 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی۔ تو پھر والدہ کے بعد پھر آپ کے جو دادا ہیں عبد المطلب، انہوں نے آپ کی پرورش کی، پھر 8 سال میں آپ کے دادا بھی وفات پا گئے، پھر آپ کے چچا ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امانت دار تھے، دیانت دار تھے، آپ لوگوں میں امین اور صادق کی حیثیت سے معروف تھے. یعنی اس زمانے میں، جس زمانے میں چوری، ڈکیتی، مارا مار، بے حیائی، برائی تھی، اس زمانے میں آپ کا تعارف امین اور صادق کے اعتبار سے ہوتا تھا. یعنی امانت دار ہیں اور صادق ہیں، سچ بولنے والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک تاجرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تجارت کے لیے آپ کو منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تجارت کی، اور تجارت میں امین اور امانت دار پایا تو اپنی سہیلی کے ذریعے سیدہ خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کیا، نکاح کیا. اس وقت عمر کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. گویا ایک مرد چھوٹی عمر کا ہو کر بڑی عمر کی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اپنے سماج میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے. اگر ایجڈ عورت سے کوئی شادی کرے، خاص طور سے وہ لڑکا جو غیر شادی شدہ ہو، تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے ایسا کر کے دکھایا ہے. بلکہ آپ کی جتنی اولاد ہیں ساری اولاد سیدہ خدیجہ سے. 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، یہ خدیجہ سے، اور باقی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ چاروں بیٹیاں اور 2 بیٹے. یعنی آپ کی ٹوٹل تو 7 ہی اولاد ہیں، 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. ان میں سے جو ہے صرف ابراہیم دوسرے سے، آپ کی کنیز لونڈی ہیں ماریہ قبطیہ، ان سے ابراہیم پیدا ہوئے. باقی جتنی اولادیں ہیں سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے تب آپ پر وحی کا نزول ہوتا. آپ غار حرا میں تھے، فرشتہ آتے ہیں اور آپ سے کہتے آپ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں. امی کہا جاتا ہے اس کو. امی کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ سے قلم سے کچھ ورڈ نہ لکھ سکے اور جو لکھا ہوا پڑھ نہ سکے. امی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کچھ جانتے نہیں ہیں، آپ نے ہی تو پوری دنیا کو پڑھایا ہے. هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں رسول بھیجا. اسی آیت میں ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ امی لوگوں کو، صحابہ کرام کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. آپ معلم ہیں. امی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے، امی کا مطلب آپ بہت جانتے ہیں، آپ نے ہی کائنات کو پڑھایا ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ نہیں سکتے تھے یا ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ تیار کیا گیا، اس پر کیا لکھا؟ اس پر محمد رسول اللہ لکھا گیا، محمد رسول اللہ. تو کافروں نے کہا کہ ہم رسول اللہ تو نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے، یہی تو جھگڑا ہمارا آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اس کو کاٹ دو، اس کو مٹا دو. حضرت علی نے انکار فرمایا کہ نہیں، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے، تو وہاں سے آپ نے مٹا دیا اور آپ نے کہا یہاں پر لکھو محمد بن عبداللہ. تو وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھا گیا. اس سے مطلب مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن آپ دنیا کے سب سے زیادہ جانکار، سب سے اچھی تعلیم، سب سے اچھے معلم، سب سے اچھے مدرس تھے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ ذکر بھی فرمایا، ایک جگہ ذکر فرمایا ہے کہ آپ تو پہلے سے، شاید یہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ آپ تو پہلے سے لکھنا نہیں جانتے ہیں، آپ تو پڑھنا نہیں جانتے، پھر ان کو شبہ کس بات کا ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے امی میں سے اس لیے پیغمبر بنایا تاکہ کوئی شبہ نہ کرے، یہ اپنی طرف سے لکھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کا اعتراض نہ ہو، لوگوں کے اندر یہ وسوسہ اور شبہ نہ پیدا ہو کہ یہ تو پڑھا لکھا آدمی، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی لکھ کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے امی میں سے رسول بنایا تاکہ یہ اعتراض نہ پیدا ہو، یہ شبہ ہی لوگوں کے ذہن میں نہ پیدا ہو. بہرکیف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، غار حرا میں تھے، وحی آتی ہے، 3 مرتبہ فرشتہ بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا کلام سناتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دیکھیں یہ وہی اللہ کی طرف سے 5 آیتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ سورہ علق ہے، سورہ علق. سورہ نمبر کتنا ہے؟ 96. ماشاء اللہ، سورہ نمبر 96 ہے. اور
نازل کب ہو رہی ہے صورت؟ سب سے پہلے نازل ہو رہی ہے۔ یہاں سے ایک مسئلہ چونکہ بتانا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں، اگر نماز میں تلاوت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت اگر پیچھے سے پہلی رکعت میں کچھ کر لیتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں آگے سے کچھ تلاوت کر لیتے ہیں، تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا، تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ترتیب ہے، قرآن کی جو ترتیب ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے۔ دیکھیں 96 نمبر کی سورہ جو سب سے پہلے نمبر پر نازل ہوئی ہے، 96 بولے تو بہت آخر میں، قرآن میں تو صرف ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں 96 نمبر پہ یہ صورت آ رہی ہے اور نازل سب سے پہلے ہو رہی ہے۔ تو جب نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں تو کب پڑھ رہے ہیں؟ بعد میں پڑھ رہے ہیں سورت کو، اس سے پہلے دوسری صورتوں پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں تلاوت افضل یہی ہے کہ ترتیب سے تلاوت کریں، ترتیب قائم رکھیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر تلاوت ترتیب میں الٹ پھیر ہو جائے، ترتیب بدل جائے تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت سے لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے تو پھر نماز دہراتے ہیں، سجدہ سہو کرتے ہیں، اس طرح کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ پہلا لفظ ہے اقرأ۔ آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ جس دین کی بنیادی چیز اور اس دین میں پہلا لفظ جو ہے اقرأ ہے، آج وہ مسلمان ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں، اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو دین کا شعور نہیں، اس کو جو ہے تعلیم کا شعور نہیں ہے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور اس نے انسان کو علق سے، لوتھڑا سے پیدا کیا۔ لوتھڑا، جب میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو استقرار حمل ہوتا ہے، منی کا استقرار ہوتا ہے رحم مادر میں، منی ٹھہرتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، 40 دن تک یہ نطفہ رہتا ہے، نطفہ 40 دن کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، جس کا ذکر اللہ یہاں پر کر رہا ہے۔ 40 دن کے بعد لوتھڑا، یہ منجمد لوتھڑا ہوتا ہے۔ لوتھڑا جب بنتا ہے تو رحم مادر اس سے چپک جاتا ہے۔ اس علق کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے جونک سے، اور اسی جونک کی شکل میں یہ بنتا ہے، یہ لوتھڑا جو بنتا ہے جونک کی شکل میں، اور جونک بھی چپکا ہوا رہتا ہے، کہیں پر بھی رہے گا چپکا ہوا رہے گا، اسی لیے اس کو لوتھڑا، اور علق بولتے بھی چپکنے کو، چمٹنے کو بولتے ہیں، چپکتا ہے۔ پھر اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے گوشت بنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد تخلیق بنتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، اعضاء و جوارے بنتے ہیں، ہاتھ پیر بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، اے نبی آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت بزرگ ہے، بہت کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے لوگوں کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہی جو آپ بیٹھے ہیں قلم پکڑنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، دین سیکھ رہے ہیں، قلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دین سکھایا ہے۔ ایک بزرگ کام ہے، آپ جس جگہ پہ آئے ہیں اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی کام نہیں۔ قلم پکڑنا، دین سیکھنا، کتاب پڑھنا، کتاب کا درس لینا، علماء کی مجلس میں جانا، دنیا کے سارے کام کاج کر لیجئے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس علم سیکھنے کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیں، یہ سب سے زیادہ وزنی اور بھاری ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا، لکھنا سکھایا، علم سکھایا۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا ہے، پھر دھیرے دھیرے سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، قلم پکڑتا ہے، علم حاصل کرتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اللہ وہ ہے جس نے انسانوں کو وہ کچھ جانکاری دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہیں جان رہا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اسے علم دیتا ہے، اسے ہنر دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، قوت گویائی دیتا ہے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے ہی شروع کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے آدم کو نام سکھائے، چیزوں کے اور اشیاء کے نام بتائے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کس چیز کو کیا کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوتی ہے اور آپ نبی اور رسول بن جاتے ہیں، اور اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں؟ 3 سال تک خفیہ طریقے سے، دوستوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو جو ہے حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ چپ کے دعوت دیتے ہیں۔ 3 سال کے بعد اللہ کا پھر ایک حکم آتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اب کھلم کھلا آپ دین بتائیے لوگوں کو۔ فصدع کہتے ہیں کھلم کھلا بتانا، اب چھپانا نہیں ہے، اب کھلی کتاب کی طرح اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا۔ آپ بتائیے، اب ڈرنا نہیں ہے اور چھپ کے تعلیم نہیں دینی ہے، چھپ کے اللہ کی تبلیغ نہیں کرنی ہے، اللہ کے دین کی بات اب کھلے طور پہ بتانا ہے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے درگزر کیجیے۔
تو ہم لوگوں کو بھی دین کی تبلیغ میں، خاص طور سے توحید کی تبلیغ میں دریغ نہیں کرنا چاہیے کہ توحید کی دعوت دیں گے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، محلے سماج والے تانا دیں گے اور ہمیں برا بھلا کہیں گے، ہمیں جو ہے مختلف قسم کا تانا دیں گے، اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو اصل دین ہے وہ دین بتانا چاہیے، چاہے آپ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں، چاہے آپ کا دوست آپ سے رشتہ توڑ لے یا آپ کا رشتہ دار جو آپ سے الگ ہو جائے، توحید اور اصل دین کے بیان کرنے میں ہمارے اندر ہچک نہیں ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں میں جو ہے دین کا پرچار کرنا شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیے، لوگوں نے ستانا شروع کیا، حتیٰ کہ جو آپ کے اصحاب تھے، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، کافروں نے ان کو ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ 13 سال تک مسلمانوں نے تکلیفیں جھیلی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم آیا کہ مدینہ ہجرت کرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب تمام کے تمام سب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کے حکم سے ہی مدینہ چلے گئے اور مدینہ کو اسلامی اسٹیٹ بنایا اور یہاں رہ کر صحابہ کرام کو دین بتایا، اللہ کا پیغام بتایا اور دین کا اتمام کیا، پورا کا پورا دین لوگوں تک اور دنیا والوں تک پہنچا دیا۔ اور اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، مسلمان جتنے بھی عرب کے لوگ تھے سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسلام دنیا میں جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ مکہ میں 13 سال گزارے اور مدینہ جب آئے تو یہاں آپ نے 10 سال گزارے۔ 40 سال آپ کی نبوت سے پہلے والی زندگی ہے اور 23 سال کی زندگی 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ 23 سال کی زندگی آپ کی جو ہے نبوت والی زندگی ہے، 40 اور 23 63 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ پردہ نہیں کیے ہیں، آپ کی وفات ہو گئی ہے اور آپ اس دنیا سے وفات پا کر آپ برزخ کی زندگی میں آپ ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ اب آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات کو ہم جان لیتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں، تمام انسانوں میں اور تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں۔ اور سب سے افضل ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ذات اور ایسی ہستی بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات سے نوازا جن خصوصیات سے اللہ تعالیٰ نے پہلے والے پیغمبروں کو نہیں نوازا۔ مختلف قسم کی خصوصیات اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے اور آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پوری دنیا کے لیے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اسی طرح سے قرآن میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو میں نے رسول اللہ کو تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، تمام لوگوں کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ یہ خصوصیت ہے شریعت محمدیہ کی کہ اس شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس لیے اگر آدم علیہ السلام کی شریعت میں یا ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ان کی کوئی الگ شریعت یا ان کا کوئی الگ مسئلہ ہے تو ہم اپنی شریعت میں دلیل نہیں بنائیں گے۔ جو ہمارے یہاں مذکور ہوا ہے شریعت محمدیہ میں وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل امت بنایا۔ یہ امت بھی سب سے افضل ہے، آخری امت ہے، سب سے افضل امت ہے، سب سے زیادہ تعداد دنیا میں ہے اور سب سے زیادہ تعداد جنتیوں میں اس امت کی ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے جو بخاری کی ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں 5 خصوصیت عطا فرمائی ہے جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر یا رسول کو نہیں عطا فرمائی۔ 5 خصوصیت۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہی میرے دشمن کے اندر جو ہے روب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا تھا۔ نبی کے جو دشمن ہوتے تھے 1 مہینے کی جتنی مسافت بنتی ہے اتنی دوری پر نبی کے دشمن ہوتے تھے اور
اس کے دل میں اللہ تعالیٰ رعب اور ڈر ڈال دیتا تھا. یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو پہلے نہیں دی ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا. کتنی بڑی دنیا ہے, اس پوری دنیا کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا, اور جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے آپ اسی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹرین ہے, فلائٹ ہے, سفر ہے, صحرا ہے, آبادی ہے, راستہ ہے, چوک چوراہا ہے, کہیں پر جس جگہ نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھیں گے. پانی ہے تو پانی سے وضو کریں گے, اور پانی نہیں ہے تو تیمم. یہ بھی اللہ کی طرف سے سہولت ہے نا, تیمم دینا. ہر جگہ پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے یہ بھی آسانی امت محمدیہ کے لیے. پانی نہ ہو تو تیمم کے ذریعہ وضو کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. غسل کی حاجت ہو تب بھی ہم تیمم کے ذریعہ پاک ہو سکتے ہیں, سوائے دو جگہ کے, مقبرہ اور حمام کے. دو جگہ پہ نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. پچھلی شریعتوں کا یہ معاملہ تھا, پچھلی شریعت میں معبد, عبادت گاہ جو ہوتی تھی اسی میں عبادت کرنا ہوتا تھا. یہ جو ہے خصوصیت شریعت محمدیہ کو حاصل ہے کہ کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن الگ مسئلہ ہے جب ہم بستی میں رہتے ہیں تو مسجد میں نماز پڑھنا لازم ہے. اب ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو گھر میں ڈیرا ڈالے رکھیں. مولانا نے تو بتا دیا تھا, ایک بات پکڑ لیں گے تو پھر جو ہے بدنام کریں گے. نہیں, بستی میں ہیں, کسی جگہ پہ قرار رکھے ہوئے ہیں, بستی میں ہیں, تو مسجد میں اذان سنتے ہیں, وہاں اذان نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. یہ مردوں کے لیے, البتہ عورتیں جہاں پر ہیں وہیں پر نماز پڑھ سکتی ہیں. تو یہ دوسری خصوصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری امتیازی خصوصیت جو کسی بھی پیغمبر کو نہیں حاصل ہوئی, وہ یہ ہے کہ مال غنیمت رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے حلال قرار دی گئی. مال غنیمت, اس سے پہلے جو امت گزری ہے ان امتوں کا حال یہ تھا کہ جب مال غنیمت حاصل ہوتی, مال غنیمت کسے کہتے ہیں, جو کفاروں سے لڑائی کے بعد جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہوتی, جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے. تو پچھلی امتوں میں جو مال غنیمت ملتی تھی اس مال کو جمع کیا جاتا, آسمان سے آگ آتی اس کو اچک لیتی. یہ طریقہ تھا. امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز ہے شفاعت. شفاعت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی. شفاعت یہ کب ہوگی, جب محشر میں سارے انبیاء کے پاس لوگ دوڑیں گے اور کوئی بھی نبی جو ہے شفاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اپنا تقصیر بیان کریں گے, میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں, میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں. آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ پہنچیں گے اور تمام امتیوں کی طرف سے شفاعت کریں گے. تو یہ چوتھی خصوصیت ہے. اور آپ کی پانچویں خصوصیت ہے کہ آپ جو ہے تمام لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. جتنی قومیں آج کے زمانے میں ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے تمام لوگوں کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. جبکہ آج سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, اپنی اپنی قوم کی طرف. جیسے قرآن کی پہلے میں نے آیت بیان کی تھی, اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہم نے ہر امت میں یعنی ہر قوم میں ایک رسول بھیجا. ہر قوم میں, ہر کاسٹ میں, ہر جو ہے کمیونٹی میں ایک رسول بھیجا. تو ایک ایک کمیونٹی کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجا کرتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کمیونٹی کے لیے, ساری قوم کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف ہیں, بہت سارے اوصاف ہیں. ایک کتاب ہے شرف المصطفیٰ, اس کتاب کے لکھنے والے ابو سعید نیشاپوری ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 60 خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. 60 وہ خصوصیات جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں حاصل ہوئی, وہ خصوصیات اس کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں. ان ساری خصوصیات کو سامنے رکھنے کے بعد پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں, کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بشر ہیں. ان ساری خصوصیات کے ہونے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں, بشریت کا انکار نہیں کریں گے. لوگوں نے جیسے یہودیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا, عیسائیوں نے اپنے نبی کو بڑھا دیا, سابقہ امت نے اپنے اپنے انبیاء کے درجہ جو ہے کافی زیادہ اونچا بنا دیا, تو ہماری امت میں بھی لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچا بڑھا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کافی اونچا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, یہ یاد رکھیں, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا. سورہ کہف میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, اس بات کا ہمیں اعتقاد رکھنا ہے. بشریت کے جو اوصاف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اوصاف پائے جاتے تھے. باقی فضیلت
فضائل خصوصیات ابھی میں نے بیان کیے، سارے فضائل ساری خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خصوصیت ہو سکتی؟ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے اوصاف، آپ کے اندر جو اعلیٰ اخلاق ہیں، ایسے اعلیٰ اخلاق دوسرے کسی کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے۔ اب یہاں پر لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو مسائل گڑھ رکھے ہیں، جو باتیں پھیلا رکھی ہیں، آپ کے اندر جو آپ کے بارے میں جو غلو کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا ہے اور کتابوں میں لکھا گیا ہے، ان چیزوں کو بھی نظر میں رکھیں۔ بہت سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بشریت سے اوپر اٹھایا اور آپ کو کیا بنایا؟ نور بنایا۔ بشر نہیں ہے، نور ہے، نوری مخلوق ہے، نور من نور اللہ ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور ہیں، اللہ کے نور میں سے ہیں۔ یہ بات غلط ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، نور نہیں ہے۔ بشریت کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، نور ہونے کا عقیدہ نہیں۔ وہ نوری مخلوق کون ہے جن کے بارے میں گزشتہ درس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد میں سے ہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ کے والد تھے، آپ کا خاندان تھا، آپ کے بال بچے تھے، آپ کی بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، لیکن لوگوں نے آپ کا مقام جو مقام تھا اس مقام سے اونچا بنا دیا، اونچا کر دیا۔ جیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات نہیں پائے، یہ غلط عقیدہ ہے، آپ وفات پا گئے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ وصال کیے ہیں، پردہ یعنی نقل مکانی بولتے، یہاں سے وہاں گئے، جیسے شرکوں میں ہوتا ہے نا ٹرانسفر، یہاں جدہ میں ہے کہیں ریاض ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے عقیدہ رکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے اور ایک دوسری جگہ بدل لیے، حیات وہی ہے، ہماری طرح زندہ ہے، ہماری طرح زندہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ کی بات کو بھی اگر کوئی نہ مانے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہماری طرح زندہ ہیں اور سنتے ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں، حاضر ہے ناظر، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ یہ جھوٹا عقیدہ ہے، حاضر اور ناظر نہیں ہے، نہ حاضر ہے نہ ناظر ہے۔ برزخ کی زندگی آپ کو حاصل ہے، برزخ کی زندگی میں ہے، اور برزخ کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، اور وہ ناظر بھی نہیں، ہم کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، دنیا میں آتے بھی نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن لوگوں کا عقیدہ ہے، خاص طور سے عید میلاد النبی منانے والوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آتے ہیں، ایک کرسی باقاعدہ خالی رکھی جاتی ہے، ایک کرسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس کرسی پر بیٹھیں گے، اور جب امیر بنانے کی باری آتی تو امیر اہل سنت الیاس قادری کو بناتے ہیں، اور کرسی جو خالی چھوڑتے ہیں، بھائی وہ کرسی بھی جو امیر اہل سنت جو بنائے ہوئے الیاس قادری کو، الیاس عطار قادری کو، آپ ان کو کیوں امیر بنائے ہوئے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر بنائے، جب حاضر ہے ناظر ہے ان کو امیر بنائے، ان کی رہبری میں آپ سے بڑھ کر کون امیر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ زندہ ہیں، حیات میں ہیں، پھر آپ نے ان کو نگلیکٹ کیسے کر دیا؟ اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ محفل میں بھی آتے ہیں، گھر میں بھی آتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، تو یہ جھوٹا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزخ کی زندگی میں ہیں، نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں، نہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں سنتے ہیں، برزخ کی زندگی میں۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگھ نہیں آتی تھی۔ آپ بھی بشر، میں نے کہا نا، جو بشری اوصاف ہے وہ ماننا پڑے گا آپ کو۔ انسانوں کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے سونا، تو اونگھ بھی نیند کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب بتائے ہیں، جاگنے کے آداب بتائیں، آپ سوتے تھے جاگتے تھے، اونگ بھی اسی میں سے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اونگ نہیں آتی تھی، یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، اس بات کی کوئی دلیل نہیں۔ مکھی بیٹھ سکتی، کہیں بھی بیٹھ سکتی، ویسے تو نجاست والی جگہ پر زیادہ بیٹھتی، لیکن کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن ماشاءاللہ خوشبودار بدن تھا، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لیکن مکھی کسی بھی جگہ بیٹھ سکتی ہے، مٹھائی پر بھی بیٹھ سکتی ہے، نجاست بھی بیٹھ سکتی ہے، کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، تو بغیر دلیل کے ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی رہتے تھے تو وہاں سب سے بڑے رہتے تھے، سب سے لمبے رہتے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دلائل سے معلوم ہوتا ہے، جبکہ آپ کی سیرت اور آپ کا حلیہ مبارک اگر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوسط اور درمیانی قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے تھے، درمیانی قد کے تھے۔ یہ ہم بیان کریں گے، یہ نہیں کہیں گے جہاں بھی کھڑے ہوتے تھے ہر جگہ سب سے بڑے رہتے تھے۔ انسانوں میں بہت سارے لوگ لمبے ہوتے، بہت کافی لمبے ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جائے گی۔ جو آیا ہے، جو ذکر ملتا ہے سیرت کی کتاب میں، بس وہی بات کہیں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات ہیں،
پیشاب اور پاخانہ زمین جو ہے نگل لیتی تھی. اور اس سلسلے میں حدیث ملتی ہے لیکن کوئی بھی حدیث صحیح نہیں، ضعیف اور موضوع روایات ہے، اس لیے اس پر یقین نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تھے، استنجا جاتے تھے، پخانہ کرتے تھے، آپ استنجا لیتے تھے، تو اس بارے میں جو جھوٹی روایات ہے اس پر ہم تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ ہم بشر مانتے ہیں اور جو بشری اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم کریں گے. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی سایہ نہیں تھا، آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی جھوٹی بات ہے، جھوٹا لوگوں نے پھیلا رکھا، بلکہ حدیثوں سے بھی ثبوت ملتا ہے. ایک تو ویسے بھی بشری اوصاف کا تقاضا ہے کہ آپ کا سایہ ہوگا، اور حدیثوں کے اندر بھی ہے، جیسے مسند احمد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا گھر میں سایہ داخل ہو رہا ہے، حدیث میں بیان ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا. اسی لیے لوگوں نے غلو کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. جھوٹ بولنے والا آدمی اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے. مدینے میں جو گنبد خضرا ہے اس کا سایہ نہیں ہے، آپ گئے ہوں گے، آپ جا کے دوبارہ دیکھ بھی سکتے ہیں، یا دوبارہ جائیں تو دیکھ لیں، یا نہیں تو مدینے میں بہت سارے لوگ ہیں، دوست احباب رہتے ہوں گے، آپ دوپہر میں جس وقت دھوپ نکلتی ہے اور سایہ بھی رہتا ہے اس وقت آپ فون کر کے دیکھ لیں سایہ ہے کہ نہیں. اگر سایہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ یہ جتنی باتیں جو ہے خرافیوں نے بیان کی سب جھوٹیں، سب باتیں جھوٹ ہیں. تو یہاں پر سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ ہے. بہرکیف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہمیں وہی بیان کرنا چاہیے. نبی کے مقام کو اونچا نہیں بیان کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں منع فرمایا. جیسے بخاری کی حدیث ہے 3445 نمبر کی، آپ فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى نصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم مجھے میرے بارے میں غلو نہ کرو، میرا درجہ حد سے زیادہ اونچا نہ کرو. جیسے نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ جو ہے مقام و مرتبہ کافی بڑھا دیا. کیا بڑھا دیا؟ ان کو رب بنا لیا، معبود بنا لیا، معبود رب کا بیٹا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو مجھے اس طریقے سے اونچا درجہ نہ دے دینا، میں اللہ کا بندہ ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول جو ہے اللہ کے رسول کہو، اللہ کا بندہ کو، اللہ کے رسول کو، میرا درجہ اونچا نہ کرو. جو مقام ہے وہی مقام رسول کا ہمیں دینا چاہیے. لیکن لوگوں نے بڑا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا، مشکل کشا مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں، کیا نہیں کہتے ہیں، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ، عین اللہ، پتہ نہیں کیا جو ہے یہ شیعہ لوگ بتاتے رہتے ہیں. یہ سب جھوٹی باتیں، بکواس کرتے ہیں، ان کا درجہ جو ہے اونچا بنا دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی عقیدہ گڑھا گیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ شعر کہا گیا کہ جو آسمان پر جو ہیں اللہ ہیں وہی اللہ مدینے میں اتر آئے ہیں. یہ جھوٹی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو جو ہے اونچا کر دینا، الوہیت کے مقام پر فائز کر دینا، یہ اسلام نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، آپ کا جو مقام ہے اسی مقام پر ہم فائز کریں گے. اس مقام میں غلو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں نبی کا مقام اونچا کر کے اپنے من کا مقام دے دیں گے تو بڑا ثواب ملے گا، اور ایسا کرنے سے جو ہے ایسا کرنا اچھا، یہ ایسا کرنا گناہ کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت ہے. آپ حدیث کے مخالفت میں اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو گناہ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے بیان فرمائی، یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے تھیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر جب ایمان کی بات آتی ہے تو 4 چیزیں، موٹی موٹی باتیں اس میں ہم ذکر کیے ہیں. کون سی بات؟ پہلی یہ بات کہ تمام رسولوں پر اجمالی اعتبار سے ایمان لانا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جن رسولوں کا، جن انبیاء کا نام آیا ہے ان انبیاء پر تفصیلی طور پر اور بائی نیم ایمان لانا ہے. تیسرے نمبر پر انبیاء کے بارے میں جو خبریں تصدیق شدہ ہیں، یعنی جن کے بارے میں ثبوت اور دلائل ملتے ہیں، ان پر ایمان لانا ہے. اور ہماری طرف جو نبی بھیجے گئے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ان پر ایمان لانا، ان کی شریعت پر ایمان لانا اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اسی پر چلتے رہنے اور اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. وحی کی صورتیں مختلف ہیں. ویسے تو ایک خاص اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ ہی مقرر کر دیا تھا، جبریل علیہ السلام.
جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس آتے تھے، وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کی طرف سے پیغام جو آتا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ خواب میں بھی دیا ہے، اور اکثر و بیشتر جو وحی جو آئی ہے وہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے. جبریل اللہ کی طرف سے جو قرآنی آیات، جو احکام، جو کچھ بھی آیا جبریل علیہ السلام آ کر کے، حتیٰ کہ نماز، ایک حدیث میں آیا جبریل علیہ السلام آیا، نماز پڑھ کے دکھایا. شروع وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھ کے دکھایا، پھر آخر وقت میں نماز پڑھ کے دکھایا کہ آپ دیکھیں یہ اول وقت ہے، پھر دیکھیں یہ آخر وقت ہے، پھر اس دوران آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہر ایک چیز کی تعلیم جبریل علیہ السلام آ کر کے دیا کرتے تھے اکثر و بیشتر. اور انبیاء کا خواب بھی جو ہے وہی ہوتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو جو وحی آئی تھی بیٹے کو ذبح کرنے کے تعلق سے، وہ کیسی وحی تھی؟ وہ خواب میں، کوئی جو ہے وہ فرشتہ نہیں آئے تھے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا بیٹے کو ذبح کرو، اور بیٹے کو ذبح کی. کیونکہ پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی وہی ہوتی ہے. تو وہی جو خاص طور سے یہ جبریل علیہ السلام لے کر آیا کرتے تھے. جی ہندو تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا. وہ شکل وہ تو دوسرا ہے، جو اپنے ایسے سینہ ایسے چاک کیے رہتے ہیں نا، اور اس کو اٹھائے ہوئے رہتے ہیں. وہ ان کے یہاں جو ہے الگ عقیدہ ہے، وہ اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں. ان کے یہاں ان کے جو بھگوان جو کہے جاتے ہیں وہ بہت سارے اڑنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے پانی پہ چلنے والے ہوتے ہیں، متعدد قسم کے. اس کا عرش سے کوئی تعلق نہیں. ان کا عقیدہ ہمارا بھگوان اڑنے والا ہے، ہمارے کوئی بھگوان پانی پر تیرتا ہے، کوئی بھگوان جو ہے پہاڑ کو اٹھائے ہوا ہے، کوئی کچھ کیے ہوا، چمتکاری چیزیں ہیں. وہ عرش کا اس کا وہ پتہ بھی نہیں ہوگا عرش کے بارے میں. اور اس کے پاس وہ دین دھرم ہی ہے نا، نہیں ہے نا، وہ تو بندے کا لکھا ہوا ہے. ان کی جو بھی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وید ہو یا منوسمرتی ہو، گیتا ہو، بھاگوت گیتا یا پران ہو، یہ سارے لوگوں نے لکھے ہیں. تو دھرم، ریلیجن تو وہ ہوتا ہے جو آسمان سے آتا ہے، اور جو انسان بنائے وہ ریلیجن ہوتا ہی نہیں. وہ اپنا بنایا ہوا جو ہے کلچر سمجھ لے، اپنی چیزیں سمجھ لیں. وید سب سے معتبر کتاب ان کے یہاں وید ہے، اس کو بھی مہرشی وید ویاس نے لکھا ہے. منوسمرتی جو ہے آدمی نے لکھا ہے، پران جو ہے آدمی نے لکھا ہے، گیتا آدمی نے لکھا ہے. تو پھر آپ اس کو ریلیجن کیسے جو ہے وہ بنایا گیا، بناوٹی چیز ہے. باقی اہل کتاب تو ٹھوس چیز ہے نا. انجیل اور تورات جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان لوگوں نے کتاب کو چینج کر دیا، لیکن انجیل کا نام، تورات کا نام تو قرآن میں آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہوئی ہے. اسی ماڈل کو رکھ کر کے چینجنگ کر کے انہوں نے اپنی کتاب تیار کر لی. لیکن وہ چیز، وہ تھیوری اور وہ چیزیں تو آسمان سے نازل ہونے والی تھیں. تو اہل کتاب کا ذکر بھی کتنی جگہ آیا ہوا ہے قرآن میں، اہل کتاب نام کتنی جگہ آیا ہے. تو ان لوگوں سے قریب وہ ہیں. اور یہ تو ہمارے کسی بھی رسول کو نہیں مانتے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بھی پیغمبر، ایک بھی رسول کو نہیں ہندو مانتا ہے. قربت کی بات کرتے ہیں، جبکہ بائبل پڑھیں گے تو ہمارے اکثر و بیشتر انبیاء کا تذکرہ بائبل میں ملے گا. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کتنے سارے پیغمبر. ان کے عیسائیوں کے چرچ میں دیکھیں جائیں، ابراہیم، اسماعیل، کن کا اسٹیچو بنا ہوا رہتا ہے. ہمارے بہت سارے پیغمبروں کو یہ مانتے ہیں، ہم سے بہت قریب ہیں، بہت سملر ہیں. صرف ایک کو ماننے میں اس کے اندر کمی ہے، محمد تک نہیں پہنچتے ہیں. وہ عیسیٰ علیہ السلام تک عیسائی رہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام تک جو ہے یہودی رہتے ہیں. جی جی. ذہن میں آنے سے، ذہن میں یوں تو گڑپٹی کے ذہن میں آئے، اس سے خطرناک ذہن میں آتا ہے. وہ یہاں جا رہا ہے، نمازوں میں بھی خیال لاتے ہیں، اس سے گندی چیزیں آتی. تو اللہ، ہاں، شرک پر بھی اللہ پکڑے گا اور بے حیائی والی چیزوں پر بھی اللہ پکڑے گا. لیکن اسلام نے ہمارے لیے بہت آسان دین بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دل میں کوئی خیال پیدا ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا ہے. دل میں اگر کوئی غلط خیال آئے اور اس کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، تب جا کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ لکھے گا. جیسے یہاں گڑیس آیا، اب اس گڑیس کے پاس جا کے جائے شری، اب یہاں اللہ پکڑے گا. یا دل میں جو ہے گناہ کا تصور آیا، ٹھیک ہے، گناہ کا تصور آیا اور آپ نے وہ گناہ کر لیا، اب گناہ لکھا جائے گا. لیکن دل ہی میں اگر گناہ کا تصور تھا، اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے، تو وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اگر دل میں اچھائی پیدا ہو جائے، اچھا خیال پیدا ہو جائے اور کر نہیں سکیں تو بھی اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے. یہ اعجاز ہے اس دین کا، یہ اللہ کی طرف سے رحمت اس بندوں پر. جی
جی جی، تو ہم نے بتایا ہے نا، ہم نے ایمان کے اعتبار سے دو قسم کا ایمان بتایا۔ اجمالی طور پر تمام نبیوں پر ایمان لائیں گے، تمام رسولوں پر۔ اب اللہ نے جس کو بھی بھیجا ہے ہمارے ایمان میں داخل اور شامل ہو گیا، جس کو بھی بھیجا ہے، نام نہیں لیں گے۔ تفصیلی ایمان جن کا نام ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں، دلیل ہمارے پاس ہے، تو بائی نیم ان پر ایمان لائیں گے۔ اگر رام کا نام نہیں آیا ہے تو رام کا نام نہیں لیں گے، لیکن اجمالی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر رسول بھیجا ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نام نہیں، جس کا نام آیا ہے تفصیلی طور پر نام لے کر انہی کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں فلاں نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس طرح سے۔ جی اصل میں سیکولر بننے کے لیے آدمی مجبوراً ایسا کرتا ہے، اور خاص طور سے جو لوگ لیڈر بنتے ہیں تو لیڈر جو ہے سب کے نمائندہ ہوتے ہیں، ہندو اور مسلم کے، تو ان کو اچھا بننا پڑتا ہے، ایک ناٹک بھی کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ دیکھیں گے بہت سارے مسلمان لیڈر جو ہاتھ جوڑتے ہیں، نمستے کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے، یہ تو شرک ہے، شرکی عمل ہے، لیکن وہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیکولر بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شرک ہے، جو کفر ہے، آپ اس کو بھی بیان کریں، وہ بات بھی بولیں، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ ہمارے لیے آدرش بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے آدرش پرش، یا جو ہمارے لیے نمونہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم اس طرح سے گزر سکتے، ٹھیک ہے وہ اچھے انسانوں میں سے ہیں، رشی منیوں میں سے ہیں، بھلے انسانوں میں سے ہیں، اس طرح سے کہہ سکتے، ہمارے لیے آدرش نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سنتے ہیں، حدیث کے اندر آیا ہے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے، حدیث کے اندر پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے بھی آپ درود پڑھیں۔ اب لوگ مدینہ جانے والے کو درود بھیجتے ہیں، سوچنے والی بات ہے جب فرشتے رسول کے پاس درود بھیجنے والے ہیں، درود لے کے جانے والے، تو فرشتوں سے درود نہ بھیجوا کر ہم لوگوں کے ذریعے بھیجواتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہاں جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں، تو جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو پڑھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن تو کہا گیا کہ اکثر جو ہے کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ تو یہاں پر بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی پڑھیں گے، لیکن سننے والی بات کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، وہ درود پہنچایا جاتا ہے۔ اب چونکہ برزخ کا معاملہ ہے تو برزخ کا معاملہ دنیا کے معاملے میں فٹ نہیں کریں گے، جیسے ہم پانی آپ تک پہنچائیں جا کر ایسے۔ اب برزخ کے معاملوں کو کہیں کہ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو پہنچایا جاتا ہے، یہ قیاس نہیں کریں گے۔ برزخ کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے، کیونکہ آپ وفات پا گئے ہیں، آپ کی جو زندگی ہے برزخ والی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ کیفیت اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم درود پڑھتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں تو آپ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن سنتے ہیں یا جواب دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا روح لوٹانے کا ذکر آیا ہے کہ آپ جب درود سلام پڑھتے ہیں تو روح لوٹائی جاتی ہے، اس حدیث کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے روح لوٹانے کا۔ لیکن بہرکیف برزخ کا جو معاملہ ہے تو برزخ کے معاملے میں جب عذاب دیا جاتا ہے قبر میں، تو قبر میں عذاب کس کو ہے؟ روح اور جسم دونوں کو عذاب ہے، صرف روح کو عذاب نہیں ہے جس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یا جو نعمت میں قبر میں ہے تو نعمت جسم اور روح دونوں کو نعمت ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جو روح ہے وہ جسم کے ساتھ اٹیچ رہتی ہے۔ جب فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں تو حدیث میں ہے نا روح لوٹائی جاتی ہے، جو ہے پھر وہ بیٹھتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جب یہ روح آ گئی تو پھر رخصت نہیں ہوتی، وہ روح وہیں پہ رہتی ہے، ساتھ میں رہتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روح لوٹاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روح کو دوسری طرف بھیجتا ہے۔ تو یہ برزخ کا معاملہ، اس معاملے میں اٹکل نہیں لگانا چاہیے۔ موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین کی بس حکمت ہے، اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے۔ موت کا ذکر ہے، موت کا لفظ آیا کئی جگہ، جب ہم سوتے ہیں، جب دعا پڑھتے ہیں اللہم باسمک اموت وحیا، موت، تو موت اسی کو کہتے ہیں روح نکل جانے کو، روح نکل جاتی اسی کا نام موت ہے۔ تو اللہ کا جو ہے سائنس اور اللہ کی ٹیکنالوجی دیکھیں، کچھ دیر کے لیے ہم مرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین پھر زندہ کرتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ دوبارہ زندگی ملنے پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یعنی اے اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا موت دینے کے بعد، تو زندگی ملتی ہے ہمیں جب اٹھتے ہیں۔ تو یہ شعور صرف مسلمان کے اندر پیدا ہوگا، ہندو کافروں میں یہ شعور نہیں پیدا ہوگا کہ ہم سو رہے ہیں تو جو ہے مر رہے ہیں، وہ تو گدے پہ گئے سوچتے ہیں تو آنند والی چیز ہے، سب سے زیادہ آرام مل رہا ہے، جبکہ موت کے منہ میں جاتے ہیں۔ اس لیے دعا پڑھ کے سونا چاہیے، بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں سوتے وقت، کیوں؟ وہ ساری دعائیں جو ہے انسان کو کام آتی ہیں، سپورٹ، یہ ساری دعائیں تحفظ کے طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے پھر اٹھنے کا بھی موقع ملے، پھر اللہ رب العالمین صحت دے، تندرستی دے، حفاظت ہو۔ جی نہیں، عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا ہے، صرف مرد میں نبی بھیجا، اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو رسول اور نبی بنایا، عورت کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے مرد ہی کو، جی جی۔ اس لیے بہت سارے آج دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت والی عورتیں دوسرے شہروں میں جاتی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ شرعی اعتبار سے غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گھر میں کریں، محلے سماج میں کریں، جو آپ کا دائرہ ہے۔ اسلام نے تو گھر سے قدم باہر نکالنے سے منع کیا۔ تبلیغ کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی، انبیاء میں سے، پھر جب دنیا سے انبیاء چلے گئے تو یہی ذمہ داری کن کی ہے؟ یہی ذمہ داری علماء کی، علماء میں وہ جو مرد علماء ہیں ان کی ذمہ داری۔ اس لیے عورتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پھر سفر کرے دوسرے جگہوں تک۔ عالم جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مرد ہیں تو، لیکن عورتوں کو، خواتین کو نہیں جانا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ عورت وقرن فی بیوتکن، عورت کو حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں ہی میں سکونت اختیار کرو، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ ہاں، محلے سماج میں کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل بنانا چاہیے۔ ہاں، ہم بالکل اپنی جگہ پہ، اپنے ادارے میں رہ کر، کبھی کبھار اگر اتفاقی طور پر اگر کوئی عالمہ کسی دوسری جگہ جا رہی ہے، اسپیشلی طور پہ جن کے پاس علم زیادہ ہے، جن کے پاس معلومات زیادہ ہے، کسی علاقے میں ضرورت ان کی اور عورتوں کے درمیان ہی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جتھا باندھ کے، گروہ باندھ کے اور جماعت کی شکل میں جو ہے 15-20 عورتیں، 30 عورتیں جا رہی ہیں، دوسری جگہ جا رہی ہیں، یہ شکل جو ہے۔ اور بلکہ بعض اس طرح سے بھی خواتین پیدا ہو گئی جو داعیات بنتی ہیں خواتین میں سے، وہ جو ہے شہروں میں جاتی ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، یہ بھی شریعت کے خلاف۔ بعض مشہور لڑکیوں میں بعض داعیات مشہور معروف ہیں، وہ جو ہے جہاں بہت سارے شہروں میں جا رہی ہیں، ان کا جو ہے ٹینٹ وینٹ لگتا ہے اور پھر ان کی ویڈیو بنتی ہے اور ان کا جو ہے ان کا پروگرام چلتا ہے، یہ شرعاً غلط ہے۔ عورت اپنے دائرے میں، اپنے سماج میں دعوت کا کام کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی، کہیں جو ہے وہ باہر جا کر تبلیغ نہیں کرنے جاتی تھی، عورتیں آتی تھی دین پوچھنے کے لیے، گھر میں آتی تھی، اور مردوں میں سے اگر کوئی آتا تو پردے کے پیچھے سے جواب دیتی تھی، تو اپنے گھر سے نکل کے گاؤں محلے میں نہیں جاتی، جبکہ اس وقت مزید ضرورت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہا کرتی تھی، گھر میں رہا کرتی تھی، آپ کے گھر میں وحی کا نزول تک ہوا ہے، تو بیوی کو سب سے دوسروں سے کافی زیادہ معلومات ہوگی۔ تو ایک بیوی اگر عورت کے لیے گھر سے نکل کر تبلیغ کرنے کا حکم ہوتا تو سیدہ عائشہ سب سے پہلے گھر سے نکلتی، کیونکہ دین کی تبلیغ اور دین پھیلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ایک امانت بھی ہے کہ آپ کے پاس جو دین ہے اس دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ کا واجبی حکم ہے یہ کہ آپ جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی کریں اور دوسروں کو واجبی طور پر دوسروں تک پہنچائیں، لیکن وہ گھر سے نکل کے دوسرے شہروں میں جا کے تبلیغ نہیں کر رہی تھی۔ پنجاب سے کوئی سوال؟ دہلی تک جاتی ہے؟ تو خواتین کی جماعت؟ اللہ، پنجاب سے دہلی تک آتی، یہ غلط ہے، شرعاً غلط ہے۔ محرم کا مسئلہ نہیں ہے، محرم کا مسئلہ نہیں، طریقہ دین پھیلانے کی جو ذمہ داری ہے، جو شریعت نے جن کے کندھے پر ذمہ داری ڈالی ہے وہی کریں گے۔ اللہ چاہتا تو عورتوں میں بھی دے سکتا تھا نا، کیا عورتوں میں عالمہ نہیں گزری ہیں؟
عورتوں میں جو ہے دین کا فہم رکھنے والی نہیں گزری، بہت ساری عالمات گزری ہیں، ایک سے ایک ایمان والی علم رکھنے والی عورتیں گزری، لیکن اتنے ہزاروں انبیاء میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے پیغمبر نہیں بنایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت دعوت کا کام نہ کرے، اپنے دائرے میں، گھر میں کرے، بچوں میں کرے، محلے سماج میں کرے، قرب و جوار میں کرے، عورتوں میں کرے۔ اپنی جماعت کے میں ماشاء اللہ لیڈیاں جو تھیں وہاں پہ درس ہوتا ہوں تو عورتوں کا درس ان کے کوئی گھر پہ ہی ہوتا کوئی مشکل نہیں، لڑنے مسئلے پوچھتے ہیں بالکل صحیح ہے۔ علم اگر عورت کسی خاتون کے پاس شرعی علم ہے تو وہ علم بھی دوسروں کو دے، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے رشتہ داروں کو، عورتوں خواتین کو جمع کر کے کسی گھر میں جمع کر لے، وہاں پر تبلیغ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، الحمدللہ۔ بالکل، یہ مسافر کی طرح یہ جو ہے جانا، یہ غلط ہے، اس طرح سے نہیں جانا چاہیے۔